ہم تمہارے ہوئے نور فاطمہ کا ناول ہے۔ ایپیسوڈ 11۔ چلو بھائی ابرش جلدی سے اب تم پرچی اٹھاؤ، اب کی باری ابرش کی تھی۔ عابد اسے بولا مجھے نہیں کھیلنا یہ گیم۔ ابرش کا منہ پھولا ہوا تھا، اس نے صاف منع کر دیا۔ کیوں نہیں کھیلنا بیٹا؟ فرزن نے اسے پوچھنے لگی۔ ایسے دل نہیں چاہ رہا، بس میں آپ لوگوں کو دیکھ رہی ہوں۔ ابرش بولی ٹھیک ہے بھائی جیسے تمہاری مرضی۔ چلو عابد تم ہی اٹھا لو پرچی۔ عبید بولا ہاں عابد پرچی اٹھانے لگا۔ مجھے گانا گانا ہوگا۔ عابد پرچی پڑھتے ہوئے بولا یہ گانا میرے سب سے فیورٹ انسان کے لیے، کیسے بتائے کیوں تجھ کو چاہے یارا بتا نہ پائے، باتیں دلوں کی دیکھو جو آنکھیں بتائے، تجھے سجائے تو جانے نہ۔ عابد زتاشا کو دیکھتے ہوئے گانا گانے لگا۔ زتاشا نے گردن اٹھا کے نظر سے دیکھ کر نظریں چکا لی۔ زرون اس کی حرکتوں پر مٹھیاں بیچ کر بیٹھا غصے سے تپ رہا تھا۔ رخسان اب بھی عابد کی حرکتیں دیکھ کر پریشان تھی۔ اوکے اب زتاشا تمہاری باری۔ عابد اس کے آگے پرچیوں کا باکس لایا۔ آپ لوگ کو کھیلنے، مجھے نہیں کھیلنا۔ زتاشا نے بھی کھیلنے سے منع کر دیا۔ تاشا بچے پلیز، شازیہ نے اسے ریکویسٹ کی تو زتاشا فوراً اٹھ کر پرچی نکالنے لگی۔ زندگی میں کبھی کسی سے بے انتہا نفرت کی ہے اور کس سے کی ہے؟ زتاشا نے پرچی پڑھی۔ زرون اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بتاؤ تاشا کس سے کرتی ہو نفرت؟ عابد اسے پوچھنے لگا۔ پہلے تو کسی سے نہیں کرتی تھی لیکن اب بہت نفرت ہو گئی ایک شخص سے۔ وہ شخص میرے سامنے ہوتا تو میرا خون جلنے لگتا ہے، اگر قتل کرنا گناہ نہ ہوتا تو سب سے پہلے میرا شکار وہ بنتا۔ زتاشا غصے سے شیرنی کی طرح دہاڑتی بولی۔ اس کی بات پر وہاں بیٹھے سب حیرانی سے اسے دیکھنے لگے۔ کیا ہو گیا بیٹا اتنا غصہ؟ رخسان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زتاشا غصے سے پوری لال ہو چکی تھی۔ اب آپ لوگ تو ڈر گئے۔ سوری میں مذاق کر رہی تھی۔ زتاشا نے شازیہ کو دیکھ کر بات بدل دی کیونکہ شازیہ دکھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ڈرایا ہمیں تم نے تو؟ فرزن نے کھینتی اپنے پاس بٹھاتی بولی۔ زرون اسے دیکھ کر صرف ہلکا سا مسکرائے جا رہا تھا۔ چلو بھائی زرون اب تمہاری باری۔ عبید بولا تھا۔ زرون اپنی سوچ کو جھٹک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ زرون نے پرچی اٹھائی۔ اپنی زندگی کا سب سے خاص دن بتاؤ۔ زرون نے پرچی پڑھی۔ اچھا۔ زرون مسکراتا ہر پرچی پھینک کر سب کی طرف مڑا۔ ویسے تو میں اپنی پرسنل باتیں شیئر نہیں کرتا لیکن چلو بتا دیتا ہوں۔ زرون بولا میرا سب سے خاص دن آج ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں یہ سب کہوں گا تو آپ لوگ سمجھیں گے کہ یہ بدتمیزی ہے، یہ ایسا نہیں کہتے لیکن میں دل میں باتیں نہیں رکھتا۔ اس کی باتیں سب کو حیران کر رہی تھی۔ میری زندگی کا سب سے خاص دن آج ہے کیونکہ میں نے جسے پایا وہ مجھے آج ملا۔ شاید آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو امیر ہے، اتنا بڑا بزنس مین ہے، یہ ہر چیز خرید لیتا ہوگا لیکن ایسا نہیں۔ جو مزہ محبت کے ملنے پر ہے وہ کسی چیز میں نہیں۔ آئی ایم ویری لکی کہ مجھے میری پسند تاشا ملی۔ وہ بولتے جا رہا تھا۔ عابد وہیں بیٹھا اس کی باتیں سن کر ڈنک ہو گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا کہ مل گئی؟ عابد فوراً اٹھ کر اسے دیکھ کر رخسان بھی فوراً سے اس کے پاس آئی۔ آپ لوگوں نے اسے نہیں بتایا؟ زرون شازیہ سے مخاطب ہوا۔ کیا نہیں بتایا؟ عابد دوبارہ اسے پوچھنے لگا۔ وہ اب چلاتا زرون کے قریب آیا۔ یہی کہ عبید کے ساتھ ساتھ میرا نکاح بھی ہو گیا ہے، وہ بھی تمہاری بہن تاشا کے ساتھ۔ زرون بھی اس کے پاس آ کر بتانے لگا۔ واٹ؟ عابد کو جیسے کرنٹ لگ گیا۔ سچ بول رہا ہے یہ؟ اب عابد رخسان سے پوچھنے لگا۔ بتا بیٹا تم کمرے میں چلو میں بتاتی ہوں تمہیں۔ رخسان اس کا ہاتھ پکڑتی اسے کمرے میں لے جانے کی لگاتار کوشش کر رہی تھی۔ نہیں جانا مجھے بس یہ بتاؤ کہ یہ سچ بول رہا ہے؟ عابد نے دوبارہ پوچھا۔ ہاں بھائی سچ بول رہا ہے۔ زرون پھر بولا میں نے منع کیا تھا کہ اس کی شادی، اس بغیرت کی شادی میری تاشا سے نہیں ہونی چاہیے۔ عابد کا بی پی ہائی ہو گیا، وہ چلانے لگا۔ ہائے تیری اتنی ہمت! زرون نے آگے بڑھ کے دے اس کے منہ پر دے مارا مکہ۔ زرون نکلو یہاں سے تم۔ تاشا آگے بڑھ کر زرون پر چلائی۔ تاشا اب میری بیوی ہے اور تجھے کوئی حق نہیں اسے اپنا بولنے کا۔ زرون بھڑک گیا تھا۔ میں نے کہا نہ نکلو ابھی۔ زتاشا اسے دھکے دینے لگی۔ عابد کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، وہ بے ہوش ہونے لگا تھا۔ پلیز بیٹا ابھی جاؤ یہاں سے۔ شازیہ بھی اب زرون کے پاس آئی۔ آنٹی میں زتاشا سے کچھ دیر بات کرنا چاہتا ہوں۔ زرون غصے سے تیز تیز سانسیں لیتا بولا۔ تاشا جاؤ اس کے ساتھ ورنہ یہ نہیں جائے گا یہاں سے۔ شازیہ زتاشا کو کہنے آئی جو عابد کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ امی مجھے نہیں جانا، اس نے صاف منع کر دیا۔ بیٹا تھوڑی دیر چلی جاؤ، شوہر ہے وہ تمہارا، اب اسے تمہیں کوئی خطرہ نہیں، وہ یہاں سے تمہارے بنا نہیں جائے گا۔ شازیہ بس چاہتی تھی کسی طرح ضرور یہاں سے چلا جائے کیونکہ عابد اسے دیکھ کر کنٹرول سے باہر ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے زتاشا اب باہر آ گئی، اب کیا مسئلہ ہوا ہے تمہیں؟ زتاشا چلاتی ہوئی زرون کے پاس آئی۔ فضول نہ بولو، چلو میرے ساتھ۔ زرون اسے ہاتھ سے کھینچتا گاڑی میں بٹھانے لگا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے۔ زرون گاڑی چلاتا فوراً وہاں سے نکل گیا۔ مجھے گھر جانا ہے، زتاشا چلائی۔ میں نے کہا نہ چپ رہو۔ زرون گاڑی کی سپیڈ تیز کرتا بولا۔ آہستہ چلاؤ
زتاشا کو اسپیڈ سے ڈر لگتا تھا۔ اگر تم نے گاڑی نہیں روکی تو میں دروازہ کھول کر کود جاؤں گی، باہی وہ اسے دھمکی دیتی بولی۔ زرون فوراً گاڑی روک لی۔ آئندہ مجھے تم اس عابد کے پاس نظر نہ آؤ۔ وہ اس کی طرف مڑا۔ جب میرا دل کرے گا تب میں اسے ملوں گی۔ وہ بھی اس کی طرف موڑتی بولی۔ تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ زرون نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے بازوؤں پر دبوچے۔ وہ کار کے دروازے سے جا لگی۔ زرون بھی اس کے بہت قریب آ چکا تھا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تم میری بات مانو گی۔ وہ دونوں اتنے قریب تھے کہ دونوں کے ایک دوسرے کی سانسوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ میری جان، سمجھتی کیوں نہیں تم؟ زرون اس کے لبوں کو دیکھے جا رہا تھا۔ پلیز ہٹو۔ زتاشا خود کو اس کی مضبوط گرفت سے آزاد نہیں کر پا رہی تھی۔ اب تم مجھے نہیں روک سکتی نتاشا میڈم۔ زرون اس کے اور پاس جھکا۔ پلیز، آپ کو اپنی امی کی قسم، آپ کو اس انسان کی قسم جس سے آپ دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتے ہو۔ زتاشا آنسو بہاتی سے دور ہٹنے کی منت کر رہی تھی۔ زرون امی لفظ سن کے ایک دم پیچھے ہوا۔ نہ جانے وہ اس وقت کسی ماضی میں کھو گیا۔ وہ بالکل سفید ہو گیا، کانپنے لگا۔ زتاشا دوسری طرف منہ کیے روئے جا رہی تھی۔ زرون اب فوراً گاڑی سے باہر نکل گیا۔ پانی کی بوتل ڈگی سے لے کر وہ پانی خود پر بہانے لگا۔ امی! زرون آسمان کی طرف آنکھوں میں آنسو لیے دیکھ کر بولا، جیسے وہ اپنی امی کو کئی صدیوں بعد پکار رہا ہو۔ نہیں، مجھے کمزور نہیں پڑنا۔ وہ رومال سے اپنا پسینہ پونچھتا بولا۔ زرون اب بنا کچھ بولے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ میں کیا کروں اب؟ کیسے سمجھاؤں عابد کو؟ رکسن اور باقی سب لان میں بیٹھے تھے۔ عبید ڈاکٹر کے ساتھ اندر تھا جہاں وہ عابد کا چیک اپ کر رہے تھے۔ رکسن پہلے بتا دیتی تو میں ضرور تاشا کا رشتہ عابد سے کرتی۔ مجھے عابد اچھا لگتا ہے، اچھا بچہ ہے وہ، شازیہ بولی ہے۔ یہی تو ہم اسے کہہ رہے تھے نا کہ اگر زتاشا اسے پسند تھی تو پہلے بتا دیتا۔ باقی نکاح کے بعد تماشا لگانے کا تو کوئی مطلب نہیں۔ رکسن روتی ہوئی بولی۔ چھوڑ دو اسے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ فہد کو اس پر بہت غصہ تھا۔ وہ چلا کر اپنے روم میں چلا گیا۔ ہیلو، شازیہ کو کال ہے؟ اس نے کال پک کی۔ ہاں بیٹا شازیہ کو زرون کا فون آیا تھا۔ آنٹی گھر پہنچے اپنے تاشا بھی وہی ہے، میں اسے وہاں چھوڑ آیا ہوں۔ زرون نے یہ کہہ کر فوراً فون بند کر دیا۔ اترو۔ وہ اس کے گھر کے سامنے گاڑی روکتا بولا۔ چابی نہیں ہے میرے پاس۔ تاشا سسکیاں لیتی بولی۔ نکلو باہر تم۔ زرون اسے کہہ کر خود بھی باہر نکل گیا۔ راستے میں بڑی اینٹ اٹھا کر اس نے تالے پر دے ماری اور تالا ایک دم ٹوٹ گیا۔ اب جاؤ اندر۔ زرون گیٹ کھولتا بولا۔ زتاشا بھی بنا کچھ کہے اندر چلی گئی۔ دیکھیے امی، میں نے کہا تھا نا یہ سب ٹھیک نہیں ہو رہا، ابرش بولی۔ وہ تینوں ٹیکسی سے گھر واپس آ رہی تھی۔ ابرش تم چپ کرو فی الحال۔ شازیہ نے اسے چپ کروایا۔ وہ تینوں گیٹ کے پاس پہنچے جہاں زرون ابھی تک کھڑا ہوا تھا۔ بیٹا تم کیوں کھڑے ہو یہاں؟ اور زتاشا کہاں ہے؟ شازیہ سے پوچھنے لگی۔ اسے میں نے کب کے اندر بھیج دیا اور میں اس لیے کھڑا تھا کیونکہ زتاشا کو اکیلا گھر میں چاہتا تھی۔ کچھ لڑکوں نے دیکھ لیا تھا اور آپ کو تو پتہ ہے کیسے کیسے حالات چل رہے ہیں آج کل۔ زرون بولا۔ تھینک یو بیٹا، لیکن تم اندر ہی بیٹھتے، اب تم اس کی شوہر ہو۔ شازیہ بولی۔ بس آنٹی اب میں چلتا ہوں، آپ لوگ اپنا دھیان رکھیے گا، اللہ حافظ۔ زرون گاڑی میں بیٹھ کر نکل گیا۔ امی عابد کیسا ہے اب؟ شازیہ کے فوراً اندر داخل ہونے پر زتاشا اس کے پاس بھاگتی آئی۔ ٹھیک ہے، بس اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا، اس وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا اور گھبرانے والی کوئی بات نہیں۔ شازیہ نے اسے دلاسا دیا۔ عابد بھائی کو یہ تماشا پہلے کرنا چاہیے تھا نا، اب کیا فائدہ؟ ابرش اسے سے پہ پٹک دیا، اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ فکر مت کرو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ شازیہ بھی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ السلام علیکم بھائی۔ دانیال وہیں زتاشا کے پاس بیٹھی تھی، تبھی اسے فون آیا۔ فوراً فون دینا ذرا میری بیوی کو۔ زرون ہنستا ہوا بولا۔ جی۔ دانیال نے ہنستے سے زتاشا کو فون پکڑایا۔ ہیلو۔ زتاشا کو بتا نہیں تھا کہ فوراً پر زرون ہے۔ کیسی ہے میری جان؟ زرون بولا۔ دانیال مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ زتاشا اس کی آواز سنتے ہی فوراً دانیال کو پکڑا کر بولی۔ بھائی آپ ہی تو اوپر چلی گئی۔ دانیال نے فوراً فون کان سے لگایا۔ اچھا چلو کل بات کر لیں گے تمہاری آپی سے، زرون نے کہہ کر فون کاٹ دیا۔ ڈیڈ، امی نے آپ کی شادی کروا دی ہے، ابرش اسے سب کچھ فون پر بتانے لگی۔ کیا وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھ سے پوچھے بنا اس نے میری بیٹی کی شادی کروا دی؟ خالد برک اٹھا۔ ڈیڈ آپ جلدی سے یہاں آ جائیں بس۔ ابرش فون پر رو رہی تھی۔ بیٹا یہاں مسئلہ ہو گیا کچھ سن کے لیے میرا وہاں آنا بالکل ممکن نہیں، تم لوگوں کو ویٹ کرنا ہوگا، خالد مایوس ہوتا ہوا بولا۔ اور ڈیڈ پلیز اپنے اس کلابوں کو وہیں رکھ کر آئیے گا، ابرش کہنے لگی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسا تو چاہو۔ خالد نے یہ کہہ کر فون کاٹ دیا۔ خالد کینیڈا میں رہتا تھا، شازیہ اور وہ الگ الگ رہتے تھے۔ خالد نے نادرین کی پیدائش کے فوراً بعد ہی دوسری شادی رچا لی تھی۔ گلابو خالد کے آفس میں کام کرتی تھی جس سے اس کو پیار ہو گیا اور ان دونوں نے سب سے چھپ کر کورٹ میرج کر لی۔ گلابو سے اس کے ماں باپ، بھائی بہن، سب رشتہ داروں نے رشتہ ختم کر لیا تھا اور خالد سے بھی۔ خالد کو شازیہ سے زیادہ ان دنوں میں گلابو عزیز ہو گئی تھی، لیکن کچھ سال بعد اسے گلابو کا اصلی چہرہ نظر آیا۔ گلابو صرف اس کے ساتھ پیسے کی وجہ سے تھی۔ کچھ دن بعد اس کے شیئر بکنا بند ہو گئے تو تبھی اس نے گلابو کا اصل چہرہ دیکھ لیا تھا اور اسی دن سے وہ پچھتا رہا تھا کیونکہ وہ کر ہی کیا سکتا تھا، اس لیے وہ بس وہی
پر اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ خالد اپنی بیٹیوں سے بات کرتا تھا، زتاشا اور ابرچ اسے بات کرتی تھی، لیکن دنان بالکل بھی نہیں، کیونکہ وہ اس کے پیدا ہوتے ہی چلا گیا تھا۔ میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی سے مل سکے۔ تو پلیز آپ جلدی سے بتائیں کمنٹ باکس میں کہ آپ کو یہ والا ناول کیسا لگا ہے۔ چلے چلتے ہیں، اوکے، اللہ حافظ۔